الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے بڑا عظیم مہینہ شعبان ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رجب اور شعبان کے درمیان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں. رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اور وہ مہینہ شعبان کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ شعبان کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے اور پھر سارا شعبان یا اکثر شعبان روزے رکھا کرتے. سیدہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آپ کنٹینیو 2 مہینے کے روزے سال میں کسی مہینے میں نہیں رکھتے سوائے شعبان اور رمضان کی، کہ آپ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لیتے. ہاں کبھی کبھار آپ شعبان کے آخری ایام میں 28، 29، 30 کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ بات تعلیم کے طور پر ثابت ہو جائے کہ رمضان کے لیے نشاط پیدا کرو تو آخری کے روزے چھوڑ دیے جائے، ورنہ آپ کا ماحول اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا تھا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شعبان میں جیسی شعبان کا چاند دیکھتے تو 3 کام کیا کرتے. پہلا کام قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے شعبان کے مہینے، تاکہ اس کثرت کی عادت سے رمضان میں تلاوت قرآن کثرت سے ہو. ایک معمول صحابہ کا اس مہینے میں یہ تھا. دوسرا معمول یہ تھا زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے تاکہ مساکین اور فقراء رمضان سے پہلے زکوٰۃ حصول فرما کر رمضان عافیت اور خیر سے گزارے. اور تیسرا کام صحابہ کرام یہ فرماتے تھے اپنے مشاغل کو کم کر دیتے اور اپنے کاموں کو کم کر کر رمضان کے لیے خالی ہونے کی مشق کیا کرتے. اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں بھی تقریباً 1 ہفتے کے بعد رمضان میں داخل ہونا ہے، تو ہم کس طرح رمضان میں انٹری کریں اور کس طرح رمضان کا استقبال کریں، وہ سبق یہ صحابہ کے اعمال
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح رمضان میں داخل ہو اور کس طرح اس کی تیاری کریں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے شعبان میں عبادتوں کی کثرت کی جائے۔ پہلا عمل استقبال کے لیے کہ عبادت کثرت سے کرو گے تو رمضان میں کثرت کی توفیق ہوگی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کو سامنے آ گیا کہ آپ عبادت کو بڑھا دیا کرتے، پھر رمضان کی عبادت کا آپ کا ہاتھ تو بہت وسیع اور بہت بڑا ہے، تو عبادتوں کو بڑھا دیا جائے۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز، اس کی پابندی کی جائے۔ اور بزرگوں دوستو، نماز کے پابندی میں چند چیزیں۔ پہلی چیز، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں۔ دوسرا اہتمام میں یہ آتا ہے، نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے ابھی ایک رمضان کا مہینہ تو ہمارے سامنے پورا سیو ہے، اور یہ ابھی 8-9 دن، اور ان کے بعد کے 1-2 دن ایسے اگر شامل کر لیے جائے تو 40 دن ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سارا مجموعہ اور یہ سارا مجمع آج سے ارادہ کر لے کہ میں ابھی سے اور رمضان بھر بلکہ ہمیشہ کے لیے اور خصوصاً 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا، تو اللہ کی طرف سے 2 پروانے اور 2 انعام اس سے نصیب ہوں گے۔ اور یہ آسان ہے بھی، کیونکہ رمضان کا 1 مہینہ تو ہماری نماز سے جماعت سے ہوتی ہی ہے، اکثر و بیشتر زیادہ تر۔ بس یہ 1 ہفتہ اور اس کے بعد کے 1-2 دن کا اہتمام کرنا ہے تاکہ 40 دن کی جو ثمرات اور برکات ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا 2 پروانے، ایک تو نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے نجات ملنے کا پروانہ، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 40 دن تک اہتمام کرے گا، مزید اس کو ایک انعام یہ ملے گا، اللہ اس کے دل اور زبان سے حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا، اس کی زبان اور دل کو کھول دے گی جو اس کا اہتمام کرے گا۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ 40 دن پر جو فضیلتیں جو وارد ہوئی ہیں، نفاق سے بری ہونا، جہنم سے نجات ملنا، یہ تو انعام بہرحال ہے ظاہراً، لیکن اس سے مراد یہ ہے اگر اس حدیث کی گہرائی میں اور گہرائی میں اگر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ 40 دن جو اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ فضیلت ہے اصل، کیونکہ اگر نعوذ باللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو جہنم سے برات کیسے ہوگی؟ جہنم سے بری ہونے کا انعام ملنا، یہ اس بات کو لازم ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ لہذا اگر کوئی 40 دنوں کا اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ گزار دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمے والی موت عطا فرمائے۔ تو ایک اہتمام جب نمازوں میں سے یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے جیسے کہ امام اللہ اکبر کہے تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہی جائے تو یہ انعامات اللہ عطا فرمائے۔ اشتاق سے امام کے ساتھ شریک رہے، جوائن رہے۔ لیکن علماء نے لکھا، علامہ شامی فرماتے ہیں
کہ ابتداءً اگر کوئی امام کو پالے تو اسے تو فضیلت حاصل ہو ہی جائے گی، وہ افضل بھی ہے اور وہ اچھا بھی ہے، لیکن اگر کوئی کسی عذر کی بنا پر لیٹ ہو گیا اور اسے جماعت کی نماز میں سے پہلی رکعت بھی مل گئی، اسے پہلی رکعت بھی مل گئی، تو فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی اگر جمعہ کی 2 رکعت ہے، مکمل 2 رکعت کسی کو مل گئی، عصر کی 4 رکعت ہے، کسی کو مکمل 4 رکعت عصر کی مل گئی، کوئی ایک رکعت اس کی ناگا نہیں ہوئی اور چھوٹی نہیں، تو سمجھ لو کہ اس کو بھی تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے نماز کے اہتمام میں، دوسرا کام نماز کے اہتمام میں یہ کرنا ہے نمازوں کو پوری اور مکمل پڑھنا، کہ فجر کی نماز 4 رکعت، ظہر کی نماز 14 رکعت، عصر کی نماز 8 رکعت، مغرب کی نماز 7 رکعت اور عشاء کی نماز 17 رکعت۔ عشاء تو ایسا ہو گیا 4 3 2 بس، خال خال اور چیدہ چیدہ اور چنندہ لوگ ایسے ہیں جو 17 پڑھتے ہوں۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچوں کب سے 17 میں نے پڑھا تھا اور کب سے نہیں پڑھا۔ یعنی ہماری طبیعت بزرگوں دوستوں اعمال سے اچاٹ ہوتے جا رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عمل سے طبیعت کا اچاٹ ہونا یہ محرومی کی علامتوں میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی پچھلی جو سنتیں ہیں اس کو پوری پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک شخص اگر عشاء کی 17 پڑھنے کی ابھی سے عادت ڈالے تو 20 رکعت تراویح بھاری جائے گی اس سے۔ 20 رکعت تراویح اگر کوئی امام آہستہ آہستہ بھی پڑھائے، 1 گھنٹہ بھی لے، تو کیا 17 پڑھنے کے بعد 20 بھاری جائے گی؟ کوئی بھاری نہیں۔ ہم نے یہ عادت بنا لی 4 3 2 اور پھر گول، بس۔ اس لیے اگر تراویح میں کسی نماز میں لیٹ ہو جاتے نا تو سر اونچا ہوتا، یار ٹائم ہو گیا۔ ایسی مسلمانوں کی اونچاٹ طبیعت ہو گئی۔ میں نے خود دیکھا عشاء کی اذان ہوئی 8 بجے تھے، جماعت کو 15 منٹ باقی تھے، ایک صاحب مسجد میں آئے، انہوں نے گھڑی کو دیکھا کہ اذان ہو گئی ابھی 15 منٹ باقی ہے، تو وہ جلدی آنے پر افسوس کر رہے تھے۔ ارے یار ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہماری یہ نسبت ہوگی اللہ کے گھر کے ساتھ، اور کیا ہمارے دل کی کیفیت ہوگی کہ مسجد میں اگر کوئی جلدی آ جا تو بھی افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کبیر العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں میں چند باتیں آپ کو کہنا چاہ رہا، وہ ہمارے پاس ایک ہفتے کا موقع ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان آسانی سے گزرے گا، تو آپ ہر نماز کو پوری پڑھیں۔ اور پوری پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی جو سنت نمازوں کی فضیلت ہے اس کو ہم دہرائیں، اس کو حدیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ آقا نے کیا فضیلت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے گا وہ میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ 2 رکعت فجر کی سنت، ظہر کی پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 4۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، لیکن نبی نے فرمایا جو عصر کے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے گا، اور آپ کی دعا ہے بلکہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ ہاں، مغرب کے بعد کی سنتوں کے باب میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے امی جان کہ جو دن بھر میں 12 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کرے گا جن میں مغرب کی 2 رکعت سنت بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان 12 رکعت کی برکت سے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ عشاء کے پہلے کی 4 رکعت سنت، اس کا اہتمام کریں۔ گرچہ احادیث میں عشاء کی پہلے کی 4 رکعت صراحت سے نہیں ملتی کہ آپ نے بیان کیا وہ عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھو، تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ اس کو سنو آپ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عشاء کے پہلے کی 4 رکعت کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہمارے علماء احناف اور محدثین یہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، بین کل اذانین صلاۃ، آپ نے اصول ذکر کیا بین کل صلاتین بین کل اذانین صلاۃ او کما قال، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانوں سے مراد کیا ہے؟ ایک اذان اور ایک اقامت، ان دونوں کے درمیان نماز ہے۔ تو آپ غور کرو، فجر کی اذان اقامت کے درمیان 2 رکعت، ظہر کی اذان اقامت کے درمیان 4 رکعت، عصر کی اذان اور اقامت کے درمیان 4 رکعت۔ مغرب تو خود حدیث میں اس میں منع کیا گیا کہ مغرب سے پہلے، چونکہ غروب آفتاب کے بعد فوراً مغرب ایسے سنت نہیں ہے، اور لہذا جب 3 نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان نماز ثابت ہو گئی تو اسی طرح عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی نماز ہوگی۔ اور 4 کیوں ہے؟ یہ اصول ہے، جو فرض نماز جتنی ہوتی ہے اس سے پہلے کی سنت بھی اتنی رکعت ہوتی ہے۔ جو فرض نماز کی رکعات جتنی ہوتی ہے اس سے پہلے کی سنت کی رکعات بھی اتنی ہوتی ہے۔ جیسے فجر کی فرض کتنے ہیں؟ 2 رکعت، سنت کتنی ہے؟ 2 رکعت۔ ظہر کی فرض کتنی ہے؟ 4 رکعت، سنت کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ عصر کی فرض 4 رکعت، تو سنت بھی 4 رکعت۔ اسی طرح عشاء کی فرض 4 رکعت، تو سنت بھی 4 رکعت۔ اور پھر اس کے بعد کی نماز ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رمضان کی تیاری ہے کہ ہر نماز کو پوری پڑھے، اپنی مسورات سے بھی کہیں تاکہ رمضان میں اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے مزید نماز کے اہتمام میں ایک بات یہ بھی ہے، ان نمازوں کے ساتھ ساتھ جو مختلف اوقات کی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہے، یعنی اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ 4 نمازیں اس کا بھی اہتمام کریں ابھی سے۔ یہ تو ساری زندگی کرنا ہے، لیکن ابھی سے عادت ڈالیں گے تو رمضان آسان ہوگا، ورنہ تہجد کی عادت نہیں ڈالیں گے نا تو پورا رمضان گزر جائے گا اور تہجد کا وہ سحری کھانے میں نکل جائے گا۔ تہجد کی توفیق خالی ہوگی، اس لیے ابھی سے ہم کو تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میں نے بارہا کہا، اگر آپ کو سو کر اٹھنے میں تہجد پڑھنا مشکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سو کر اٹھ کر نہ پڑھے، کم سے کم سونے سے پہلے، عشاء کے بعد فطر سے پہلے 2-4-6 رکعت تہجد پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تہجد میں ولایت کا نور ہے، کوئی اللہ والا نہیں بنتا جب تک کہ تہجد کا اہتمام نہ کرے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اشراق کی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کے بعد کوئی ذکر کرے اور پھر سورج کے نکلنے کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور اگر 2 کے ساتھ 2 اور ایک کر لے، 4 اشراق کی پڑھے، دن بھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں مدد کرے گی۔ اور چاشت کی نماز جو سورج میں جب گرمی پیدا ہوتی ہے تب پڑھی جاتی ہے، 2 سے لے کر 12 تک اس کا مقدار ہے، اس کو پڑھے۔ روایت میں آتا جو تاجر یا جو بھی مسلمان چاشت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کو
چاش کی نماز سونے کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے کہ فجر کے بعد عشاء کے بعد سو جاتے، پھر اٹھ کر فوراً آفس چلے جاتے یا ملازمت میں یا اپنے کاروبار میں چلے جاتے یا ہمارے مستورات کاموں میں لگ جاتی، مشغولی کی وجہ سے 10 اور 11 کے درمیان تقریباً چاش کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے اگر زوال سے پہلے چاش کی نماز مشکل جا رہی ہے تو کم سے کم اشراق کی 2 یا 4 پڑھو، اور پھر ساتھ میں اشراق کے 2 یا 4 رکعت چاش کی نیت سے اگر کوئی پڑھ لے تو بھی چاش کی نماز کا ثواب اس سے مل جائے گا۔ پھر سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ یہ شاید نیا لگ رہا ہوگا کہ اشراق کے بعد فوراً چاش کیسے پڑھ سکتے، لیکن مسئلہ ہی علامہ شامی فرماتے ہیں چاش اور اشراق کا وقت اصل حقیقی ایک ہی، البتہ افضل اور بہتر ہے اشراق پہلے پڑے اور چاش تھوڑا لیٹ پڑے، سورج میں گرمی آنے کے بعد یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اشراق کے ساتھ 2 رکعت چاش کی نیت سے پڑھ لے تو بھی اسے چاش کی نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بھی آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسی طریقے سے اوابین کا اہتمام کرے مغرب کے بعد تاکہ رمضان میں اوابین پڑھی جائے۔ 6 رکعت پر 12 سال نفل عبادت کا ثواب ہے۔ وہ تو ہم 6 پڑھتے، ورنہ آپ کو بتاؤ اوابین جو مغرب کے بعد کے نوافل ہمارے عرف میں جنہیں کہا جاتا ہے کم سے کم 6 رکعت ہے، ورنہ اوابین کی میکسیمم رکعت کتنی ہے؟ کتنی ہے بھائی؟ 12 نہیں 20 رکعت۔ کتنی ہے؟ 20۔ ہاں، اوابین کی میکسیمم رکعت زیادہ رکعت کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے۔ 20 اگر کوئی مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے تو رمضان کی تراویح 20 رکعت بھاری جائے گی؟ کوئی بھاری نہیں، کبھی کبھار 20 بھی پڑھ لینا۔ پڑھے آپ نے سے اس میں سے جو مجمع ہے، میں سوال نہیں کر رہا، خود اپنے آپ میں غور کرے کہ 6 پڑھے وہ یا نہ پڑھے، یا جو پڑھتے انہوں نے کبھی کبھار 20 بھی پڑھی ہو۔ جو رکعت آئی ہے روایتوں میں اور فقہا کی عبارتوں میں کہ اوابین کی میکسیمم 20 رکعت ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہ رہا، یہ رمضان کی تیاری سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے اس مہینے میں تیاری کرتے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے، اپنے مشاغل کو کم کر دیتے اور عبادات میں زیادہ لگ جاتے۔ عبادات کی صورتیں اور شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لے جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ گناہ کون سے ہے؟ وہ گناہ ہے مثلا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں۔ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اس کی بھی رمضان میں کوئی مغفرت نہیں۔ قطع تعلق اور رشتہ داری توڑنے والا، اس کی بھی رمضان میں کوئی مغفرت نہیں۔ اور دلوں میں بغض، عناد، عداوت اور کھوٹ رکھنے والا، اس کی بھی کوئی رمضان میں بخشش اور مغفرت نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ان گناہ میں سے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آنے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ رمضان کے اندر جو جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے اوپن اور کھل جاتے ہیں، یہ جنت کے دروازے کا وارث بن جائے۔ اسی طریقے سے بزرگوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کا اہتمام کرتے تھے رمضان کے اہتمام کے لیے کہ آپ اردو تاریخ جو ہوتی تھی، ویسا اردو تاریخ یاد رکھنا تو فرض کفایہ ہے۔ 12 مہینے محرم صفر اس کو یاد رکھنا اور اردو تاریخ یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اسلامی تاریخ ہے، ہمارا نیچر ہے، یہ ہمارا ایک شان کی ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے پوری عظیم الشان ایک داستان ہے۔ اس تاریخ کو یاد رکھے، ہجرت کی تاریخ جیسے آج کی 21 شعبان المعظم ہے، اسی طریقے سے رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج وغیرہ ان کا
مہینوں کی اور تاریخوں کی یادداشت کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے کرتے تھے تاریخ، ارے پوچھتے کہ آج کون سی شعبان ہے، آج کتنی شعبان ہے، تاکہ رمضان کا اہتمام ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو حضرات بزرگ ہے یا کسی بیماری میں وہ مبتلا ہے، مثلا شوگر کے مریض، بی پی کے مریض اور پتھری کے مریض وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات رمضان کے روزے سے عاجز ہے، تو ان کے لیے میں ایک رائے یہ دوں گا کہ ہم خود اپنے روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی یہ شعبان کا ایک ہفتہ جو باقی ہے، اس میں نفل روزہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہوتی، تاکہ ہمارے سامنے حجت تام ہو جائے کہ میں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اس کی وجہ سے حالت ایسی دیگر کو اور ایسی کمزور ہو گئی کہ میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکا، تو پھر ٹھیک ہے، معذور ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا کہ نفل روزہ رکھ لیے اور اگر کوئی پرابلم آ گئی تو توڑنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، تو مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے شعبان میں نفلی روزہ رکھ کر کسی عذر کی وجہ سے توڑ ڈالا تو آپ کو صرف ایک قضا کرنا پڑے گا بعد میں، جو کہ واجب ہوگی، لیکن کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ نفل روزے توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، کفارہ صرف خاص ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ۔ تو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کو توڑ ڈالا تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بزرگ حضرات سے کہوں گا اور آپ کے واسطے سے وہ خواتین جو عمر دراز ہے، جو کسی مرض میں مبتلا ہے، مرض سے وابستہ ہے، تو وہ کوشش کر کے دیکھیں کہ میں روزہ رکھ سکتی یا نہیں رکھ سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ مستور روزہ رکھ کے دیکھیں کہ میں کتنا کام کر کے روزہ پورا کر لوں گا۔ ابھی 8 گھنٹے کام کر رہا، 6 گھنٹے کام کرے روزہ رکھ کے دیکھیں، 5 گھنٹے کرے روزہ رکھ کے دیکھیں، تو رمضان کی ہیبٹ ہو جائے کہ میں روزے میں 5 گھنٹے میکسیمم کام کر سکتا، تو رمضان کا روزہ نہیں چھوٹے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے خادموں پر اور اپنے ماتحتوں پر آسانی کر دے، کاموں میں کچھ ان کے تخفیف کر دے۔ ابھی سے اگر ایک ملازم ہے تو 2 ملازم رکھ دے، ایک خادم ہے 2 ہے، تیسرا رکھ لے، تاکہ رمضان میں ان کے روزوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے بزرگوں؟ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے جو رمضان کی تیاری کے تعلق سے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ باقی ماندہ جو دین عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں عافیت کے ساتھ ہمارا استقبال فرمائے اور رمضان ہمیں نصیب فرمائے۔ مشائخ کی باب میں آتا ہے رمضان آنے کے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان عطا فرما دے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے کون لکھ کر دے سکتا میں رمضان کا پہلی تراویح پڑھوں گا اور پہلا روزہ رکھوں گا؟ کسی کی یقین نہیں ہے، امید ہے، امید کر سکتے ہیں لیکن یقیناً نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے دعائیں بھی کرے یا اللہ عافیت سے رمضان ہمیں عطا فرما، اور 6 مہینے بعد تک دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کے توفیق